तुम्हारी आज़ादी की वजह से किसी दूसरे की आज़ादी में खलल पैदा ना हो। अब अगर तुम किसी दूसरे के लिए कुछ बेहतर करते हो तो ये तुम्हारी अखलाकियात हैं। अगर एक बच्चा पैदा हो और वो कहीं सहरा में रह जाए या जंगल में रह जाए और वो वहाँ पे बड़ा होना भी शुरू हो जाए, हालात वाक़यात के मुताबिक वो ज़िंदा रह जाए, वैसे उसका ज़िंदा रहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो अकेला हो सहरा में, जंगल में, और उसको खुराक वगैरह तमाम तर चीज़ों का बंदोबस्त ठीक से उसका चलता रहे, वो अब बड़ा हुआ है तो क्या लगता है वो किस किस्म का इंसान होगा? उससे दूसरों से नफ़रत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी और वो किस बेस पे नफ़रत करेगा? उसने तो कभी ज़िंदगी में मज़हब नाम का कोई लफ्ज़ सुना नहीं। कैसा होगा वो बंदा और किस बेस पर वो दूसरों से नफ़रत करेगा? क्या उसकी आइडियालॉजी होगी, क्या उसकी सोच होगी? बिल्कुल सिंपल होगी कि जो चीज़ें उसे सरवाइव कराती हैं, उसे ज़िंदा रखने में मदद करती हैं, वो उनके पीछे भागता होगा, वो अपनाता होगा। जो चीज़ें उसकी सरवाइविंग के लिए ख़तरा हैं वो उनसे किनारा इख्तियार करता होगा। उसे ये कह के जो है गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता कि ये बंदा फ़लाने मज़हब का है, ये फ़लाने मज़हब का है, ये इस तरह का नज़रिया रखता है। वो ये साफ समझेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई किस नज़रिए का है, किस सोच का है। हर इंसान को अपना नज़रिया और अपनी सोच रखने का पूरा हक़ है। क्यों अपनी सोच दूसरों को मनवाना चाहते हो कि मेरा ये ग्रुप है, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, हम लाखों की तादाद में हैं, हम सब इस एक सोच को मानते हैं, जिसने हमारे बीच रहना भी है और इस एक सोच को भी नहीं मानना तो वो फिर हम में से नहीं है, उससे मुआशरा बाइकाट करेगा। तो वो जो एक ग्रुप ने सोच बनाई तो जो उसके टॉपर हैं वो फाइनेंशियली पूरा डिपेंडेड है उस ग्रुप पे। पूरा ग्रुप को वो जाहल रखें ये उनकी मजबूरी है। उसको खिदमत करने वाला बनाएं, उसको सेवा करने वाला बनाएं, उसको आजिज़ी सिखाएं, उसको सर झुकाना सिखाएं, आंखें ना उठाएं, सर झुकाएं, आजिज़ी से बैठें, जी जी करें, कहना माने। ये सब वो जो टोला, वो ग्रुप होगा मजहबी, वो यही चाहेगा। इस्लाम तो सर उठाना सिखाता है, लेकिन ये जो सारा टोला होगा ये सर झुकाना, खिदमत करना, बात मानना, ये सब ही सिखाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ज़रिया इनकम नहीं। इन्होंने इसको बाकायदा एक फील्ड बनाया हुआ है और इनकी वजह से मज़हब बदनाम होते हैं। बहरहाल वो बच्चा जो सहरा या जंगल में बड़ा हुआ, उसके लिए ये कोई मेन मुद्दे की बात नहीं होगी। उसके लिए मेन मुद्दे की बात फाइनेंस होगी कि उसने जो है वो खाना पीना है, जो मटेरियल उसे चाहिए वो कैसे उसको मिलेगा। और अगर तुम आज भी देखो तो ये सारी लड़ाइयाँ और जंगें जितनी भी हैं ये सारी आज भी फाइनेंस और माल पर ही हैं। मज़हब के नाम पर भी तुम जब ये सुनते हो या दुआएं करते हो, क्या मांगते हो? हमें ये मिल जाए, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें कुछ मिल जाए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे ये भी दे दो। यानी तुम जो चीज़ें खुद हासिल नहीं कर सकते, ये दुआएं तुम्हारी इनकैपेसिटीज़ हैं, कमज़ोरी हैं कि जो चीज़ें तुम खुद हासिल नहीं कर सकते वो चीज़ें तुम उससे मांगते हो। और जो उसने रूल्स बनाए हैं, अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता। जो उसने रूल्स बनाए हैं कि जो इन रूल पे चलेगा, वो चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, जो इन रूल्स पे चलेगा उसे पैसा मिलेगा। और जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो कितना भी इबादत गुज़ार हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। वो ऐसा थोड़ी ना करेगा
کہ تم نے دعا مانگ لی تمہیں دے دیا، دوسرے نے نہیں مانگی اسے نہیں دیا، کیا وہ دعاؤں کا محتاج ہے؟ کیا تم نے اپنے اللہ کو اپنے جیسا بنا لیا ہے؟ جو چیز اصل میں ہوتی ہے اور جو اس کو بتانے والے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا فرق آتا ہے، لیکن اگر یہ چیز کئی جنریشن وائز سفر کر کے آئے تو لوگ اسے اپنے مفاد کے مطابق ڈالتے ہیں، اپنے فائدہ، جہاں پہ اسے فائدہ مل رہا ہو۔ اب ایک بندہ ہے تو وہ بیوی کو اگر دبانا چاہتا ہے تو وہ حدیثیں، وہ چیزیں نکال کے لائے گا کہ یہ دیکھو اس مذہب میں یہ پابندیاں ہیں اور تم بھی اس مذہب میں ہو تو تمہیں اس لیے یہ باتیں ماننی ہوں گی۔ تو وہاں پر جب اس کے حقوق کی بات آئے گی تو وہ چیزیں اس کو نہیں بتائے گا۔ تو اسی لیے جو چیزیں آپ یہ سب دیکھتے ہیں، اب چونکہ مولویوں نے بھی کوئی کام وغیرہ سیکھا نہیں ہوتا، انہوں نے یہی باتیں ہی کرنا سیکھا ہوتا ہے اور کتنی کو باتیں کر لیں گے، پھر وہ ان باتوں کو اور زیادہ کمپلیکس موازنے شروع کر دیے، اس میں کچھ اپنے سے جوڑنا شروع کر دیے۔ کئی مولوی کہتے ہیں میں پوچھا اللہ ہے کہ میں پوچھا اللہ ہے، اللہ تمہارے سامنے تھا۔ اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنے اور سننے والے جب ایک ملا منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے استغفر اللہ ہے تو سارے گھبرا جاتے ہیں۔ یعنی کسی نے کوئی ایک ایکشن کیا اور اس نے اجتماعی طور پہ اس ملیڑے نے بیٹھ کے استغفر اللہ کہہ دیا اور ایسا ایکسپریشن دیا کہ تم نے سب ختم کر دیا، تو اس کے ایک ایکسپریشن کا اثر تمام مجمع پہ ہوا۔ وہ مجمع اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر رہا کیونکہ اس نے یہ تھنکنگ ان میں ڈیولپ کی ہی نہیں، ہونے ہی نہیں دی۔ انہیں شروع سے ماننے والا پہلے بنایا گیا، اور اب جب اس نے مانا، کیا پتا اس نے وہ ایکشن ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن جو بھی کیا، ہر انسان کو اتنی آزادی ہے، کوئی اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تم یہ کرو، تمہیں ایسے کرنا چاہیے، تمہیں ایسے جینا چاہیے۔ کس کو کیسے جینا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، بالکل آئے، سمجھے، سیکھے۔ اگر کوئی سیکھنا، سمجھنا، سننا نہیں چاہتا، اگر کوئی اپنی آئیڈیالوجی رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنی سوچ رکھتا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ سمپلی بات ہے، تمہارے حرکات و سکنات کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے، تم بالکل جو بھی کرو آزاد ہو، لیکن تمہاری آزادی کی وجہ سے کسی دوسرے کی آزادی میں خلل پیدا نہ ہو، دوسرا بھی آزادی سے اپنے معاملات چلا سکے۔ اب اگر تم کسی دوسرے کے لیے کچھ بہتر کرتے ہو تو یہ تمہاری اخلاقیات ہیں، اگر تم کرتے ہو اچھا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا۔ اگر تم کسی کی کوئی ہیلپ کرتے ہو اچھی بات ہے، نہیں بھی کرتے تو اس پہ تمہیں کوئی بلیم نہیں آ سکتا کہ تم نے اس کی جو ہے ہیلپ نہیں کی، کیونکہ ہر انسان اپنے معاملات کا جواب دہ ہے، اپنے حالات و واقعات کا ذمہ دار ہے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی حالات و واقعات بنائے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسے ایسے حالات ملے، یہ تھے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی کے حالات خود بنائے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا تھا، ایسے تم بالکل جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کیا غلطیاں ہیں، کیا تمہاری کمزوریاں ہیں، تم ان کو چھپاؤ گے اور اس کا بلیم دوسروں پہ ڈالتے رہو گے، اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر ٹانگ پہ زخم ہو گیا ہے تو اوپر کپڑا کر دینے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تم یہ بات مانو گے کہ مجھ میں غلطی تھی، مجھ میں کمی تھی، یہ میری مسٹیک ہے، تب تم آگے بڑھو گے۔ جب تم اس کو مانو گے ہی نہیں اور دوسروں پہ بلیم کرو گے، تب تم اور ویک ہوگے۔
تم نے زخم پہ کپڑا کر دیا، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ زخم ہے۔ جب تم نے زخم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تو کیوں تم اس پہ میڈیسن لگاؤ گے، کیوں تم اس کو ٹھیک کرو گے؟ تو کیا پھر وہ زخم وہیں پہ رکا رہے گا یا پھر پورے جسم پہ پھیلنا شروع ہو جائے؟ وہ پھیلے گا۔ اب دیکھیں، ایک مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو یہاں سے اٹھائیں اور ایک ہندو فیملی کو دے دیں، اور ہندو فیملی میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یہاں لے آئیں۔ اب جب ہندوؤں کا بچہ یہاں بڑا ہوگا تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا، اور جب مسلمانوں کا بچہ وہاں بڑا ہوگا تو وہ یجروید، رگ وید، اس طرح کی بکس کو پڑھے گا، گیتا کو پڑھے گا، اور دونوں ہی اپنے اپنے مذہب کے مطابق دلائل دیں گے۔ حالانکہ وہ بچہ مسلمانوں کا تھا، لیکن وہ گیتا کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے مذہب کا دفاع کرے گا۔ پھر جب اسے بتایا جائے کہ تم مسلمانوں کے تھے، تمہیں ادھر لایا گیا، شاید پھر اس کی تھوڑی تھنکنگ میں تبدیلی آئے، اور جو تم یہاں لے آئے تھے ہندوؤں کا، تو وہ جیسے تم نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، وہ بھی یہ سب کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ مذاہب جو ہیں یہ جگہ کے حساب سے بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں اور ہر مذہب اپنے آپ کو پرفیکٹ مانتا ہے، سب مذہب۔ جیسے موسم ہو تو سیب اگتے ہیں، موسم ہو تو خربوزہ اگتا ہے، موسم ہو تو کدو، کھیرے، اس طرح کی چیزیں اگتی ہیں، تو یہ موسمی چیزیں ہیں۔ اب یہ بھی ایک سیزنلی چیز تھی کہ اسے ایسا انوائرمنٹ ملا اس بچے کو کہ ہر طرف مسلمان ہے تو وہ بھی وہی نظریات و عقائد رکھ لیے۔ جو بچہ ہندوؤں میں گیا اسے ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول ملا کہ ہر طرف ہندو ہیں، تو اس نے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو جو تمہارے چاروں طرف تھا تم نے اسی کو مان لیا، تو اس میں کوئی بڑی حیرانی کی بات کیا ہے؟ یہی تو انسان کرتے ہیں۔ لیکن میرا جو پوائنٹ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، پھر تم اپنے نظریے اور سوچ پہ اٹے کیسے ہو کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، اور کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو میرا مذہب ہے، جو میرا ملک ہے، اور جو میں ہوں، جو میری ذات ہے، وہ بڑی بیسٹ ہے۔ کیسے ڈٹ گئے؟ جیسے میں نے بچے کی مثال دی کہ وہ جا کے ہندوؤں میں چلا گیا چھوٹا بچہ، اور انہی کا سافٹ ویئر کر لیا، اب وہ انہی کی طرح بول رہا ہے۔ تم جس ماحول میں تھے تم نے اسی ماحول کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ میں دیا، تم نے ان پٹ میں جو کچھ لیا وہی تم نے آؤٹ پٹ میں دیا، تو کیسے تم اپنے نظریات پہ اٹل ہو جاتے ہیں؟ جہاں پر بھی ہمیشہ سوال کی گنجائش ہونی چاہیے۔ جہاں سوال کی گنجائش ختم کر دی جاتی ہے وہ چیز گرو نہیں کر پاتی۔ ابتدائی طور پر حضرت عمر کا دور خلافت دیکھیں، وہاں ایکسٹریم جمہوریت تھی، اصل والی۔ سوال کرنے کی گنجائش تھی۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو تم نے چادر پہنی ہے، تمہارا جسم بڑا ہے تو یہ ایک چادر سے تمہارا لباس نہیں بن سکتا تھا۔ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے حضرت عمر۔ پوچھا گیا تو ایک عام انسان، امیر المومنین، ایک وزیر اعظم سے بھی بڑا عہدہ ہے، عام انسان ریڑھی والا، کیا پوچھ سکتا ہے وزیر اعظم سے کہ تم نے یہ سوٹ کہاں سے لیا؟ تو جہاں پر بھی سوال کی گنجائش ختم ہو، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، نظریے، عقیدے، ملک، کچھ بھی۔ سوال کی اور امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز پہ سوال ہی نہیں کر پاتے تو جو لوگ اور جو چیزیں آپ کو سوال پوچھنے اور اپنی سوچ اور سمجھ شامل کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں، میری بات آپ لکھ لیجئے گا، وہ لوگ اس چیز کے بینیفیشری ہوں گے، وہ اس پہ سوال نہیں کرنے دیں گے، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ اسمبلیاں ہیں، ملک ہے۔ جن چیزوں سے دوسروں کے مفاد پورے ہو رہے ہیں وہ تمہیں اس پہ سوال نہیں کرنے دیں گے۔
जब तुम सवाल करोगे तो तुम्हें गुस्ताख कह दिया जाएगा, गद्दार कह दिया जाएगा, मुजरम कह दिया जाएगा, सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो वही कौमें तरक्की करती हैं जो सवालो जवाब को ज़िंदा रखती हैं, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को मारते नहीं। अगर कोई सवाल जहन में पैदा हुआ है, कोई सोच पैदा हुई है, बोलो, उसका जवाब दो। अगर नहीं दे सकते या उसे गलत साबित करो या ख़ुद को एक्सेप्ट करो कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। जब तुम गलती को मानोगे तभी चांस हैं कि वो ठीक हो। जैसे कि मैंने ज़ख़म की मिसाल दी, आपने ज़ख़म पर कपड़ा कर दिया और उसको माना ही नहीं कि वो है, तो फिर वो कहाँ से ठीक होगा। इसीलिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और जितने भी ममालक एक्सट्रीम नज़रियात मजहबी रखते हैं उनकी हालत आज सामने है। और जो ममालक क्वेश्चनिंग को, सवालों को ज़िंदा रखते हैं, वही आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जो बंदा भी तुम्हें कुछ क्रिएटिव करने, सोचने, समझने से रोके कि ये तुम्हारी हदूद हैं, ये तुम्हारा दायरा है, इसी में तुमने घूमना है जैसे कोहलू का बैल हो, उसको रस्सी से बांध दें तो वो एक ही जगह पे घूमता रहेगा, बस इतना ही। तो जो भी तुम्हें कोहलू का बैल बनाने आए उसे मुस्तरद कर दो। तुम्हारी वजह से दूसरों की आज़ादी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, दूसरे इंसानों को तुम्हारी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी तुम आज़ाद हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तुम किसी के पाबंद नहीं हो कि तुम्हें ये करना ही होगा। फिर मुआशरती दबाव की वजह से जो भी तुम करोगे और फिर तुम्हारे आने वाले भी उसी मुआशरती दबाव में रहेंगे, तो फिर होगा क्या कि मनोपली मलेरों की बनेगी, मौलवियों की बनेगी। वो मनोपली बना के मुआशरे को अपने हिसाब से गुड एंड बैड का देते रहेंगे टाइटल कि ये बंदा अच्छा है, वो बंदा बुरा है। तुम्हें क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक बंदा बता रहा है, मिंबर पे खड़ा हो गया, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये गलत है, वो सही है। जो चीज़ें इंसानों को फ़ायदा दें, इंसानों को सहूलत दें, वो अच्छी हैं, और जो चीज़ें इंसानों को तकलीफ़ दें, परेशानी में डालें, वो बुरी।